بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکو اسلام یعنی اسلام کی تعلیمات کے ذریعے ماحول کی حفاظت۔ اسلام صرف چند عبادتوں کا دین نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو کو سمیٹنے والا مکمل نظام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زمین، پانی، ہوا، پیڑ پودے اور تمام مخلوق سب اللہ کی امانت ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، یعنی اللہ نے تمہیں زمین پر اپنا ریپریزنٹیٹو بنایا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان صرف زمین پر رہتا نہیں بلکہ اس کی حفاظت اور اصلاح کا ذمہ دار بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ۔ اس کا مطلب ہے جب اس کائنات کے رب نے زمین کو بیلنس اور خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے تو انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ زمین اور سمندر میں فساد پھیل گیا ہے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کیے سے، یعنی جب انسان توازن توڑ دیتا ہے تو پولیوشن اور کلائمیٹ چینج جیسی مصیبتیں آتی ہیں۔ قرآن میں ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وہ انسان زمین میں فساد کرتا ہے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرتا ہے۔ یہ آیت ایگریکلچر اور انوائرمنٹ دونوں کی حفاظت کی تعلیم دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ رکھے اور ہر چیز کو ایک ماپ اور توازن کے ساتھ اگایا، یعنی پوری کائنات میزان پر قائم ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اس میزان کو بگاڑے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ہری بھری اور خوبصورت ہے اور اللہ نے تمہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے، دیکھو تم کیسا برتاؤ کرتے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی ضائع کرنے سے بھی منع فرمایا، یہاں تک کہ وضو میں بھی اعتدال کے ساتھ پانی استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ریسورس کنزرویشن کے اسلامی اصول ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیڑ لگانے کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ جو شخص ایک درخت لگاتا ہے اور اس کا پھل کسی انسان یا جانور کو ملتا ہے تو وہ صدقہ ہے۔ انہوں نے ہرے بھرے پیڑوں کو کاٹنے یا نقصان پہنچانے کی سخت مناہی کی ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور انسانیت کے امام حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے ڈرتے رہو اس دنیا کے سلسلے میں جسے اس نے تمہارے رہنے کا گھر بنایا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے قانون اور حدود کی حفاظت کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، زمین پر انصاف سے چلو، زمین تمہاری ماں جیسی ہے، وہ تمہیں پالتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے کہ الہی مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور انہیں ضائع نہیں کرتے۔ ایکو اسلام کا مطلب صرف انوائرمنٹ فرینڈلی رہنا نہیں بلکہ اپنی نیت اور عمل میں عبادت کا جذبہ رکھنا ہے۔ جب ہم بجلی بچاتے ہیں تو یہ صرف اکانومی نہیں، عبادت ہے۔ جب ہم پیڑ لگاتے ہیں تو یہ صرف ایکولوجی نہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ جب ہم پانی ضائع نہیں کرتے تو یہ صرف فرض نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج دنیا میں گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج اور پولیوشن ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے لیے ذمہ دار بنے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا خوبصورت فرمان ہے، سمجھدار وہ ہے جو آج عمل کرے کل کے لیے، یعنی اگر ہم آج ماحول کی حفاظت نہیں کریں گے تو کل انسانیت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو آئیے اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی اور اپنے ماحول کو بہتر بنائیں۔